نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد و تکریم معزز سامعین و ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کیفی آفیشیل علوم القرآن یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ماہ شوال مکرم کی جو 6 روزے ہیں ان کی فضیلت آپ حضرات کو بتانے لگا ہوں، غور سے سننا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور ماہ رمضان مبارک کے بعد 6 روزے شوال مکرم کے رکھے تو گویا کہ اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے ہیں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ جو شخص ماشاءاللہ ماہ رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ شوال مکرم کے 6 روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اسے زمانے بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت فضیلت ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے جو قابل غور ہے، تو آیا یہ روزے جو ہیں مسلسل رکھنے ہیں یا اس میں تاخیر کی بھی گنجائش ہے؟ تو اس سلسلے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ لگاتار ترتیب کے ساتھ ہی 6 روزے رکھیں۔ ایک دن آپ روزہ رکھیں اور ایک دن آپ نہ رکھیں اور دوسرے دن رکھیں، تو جو اس میں گنجائش ہے کہ لگاتار نہ بھی رکھیں تب بھی آپ کو ان روزوں کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر سب سے جو اہم بات وہ یہ ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزے جس کے رہ گئے تھے بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، شرعی سفر کی وجہ سے یا جان بوجھ کر اس نے چھوڑے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ یہ رمضان مبارک کے بعد ماہ شوال مکرم کے 6 روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے وہ جو رمضان مبارک کے روزے ہیں ان کی قضا کرے۔ اگر ان کا کفارہ ذمہ ان کی قضا کرے تو ان کی قضا کرنے کے بعد جو رمضان کے روزے اس پر فرض تھے، فرض روزوں کو مکمل کرنے کے بعد پھر وہ نفلی روزوں کا اہتمام کرے۔ آج عام طور پر ہوتا کیا ہے، عوام کی غفلت کیا ہے کہ عوام جو ہے نا فرائض کو چھوڑ رہی ہے اور مستحبات کی طرف جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مثال کے طور پر عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت یہ غیر موقدہ ہیں، لوگ ان کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہیں کہ جن کا ادا کرنا ضروری ہے، لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرے پیارے شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہم اس کی پاسداری کریں۔ جو چیز فرض کے درجے میں ہے اسے فرض کے درجے میں دیں، جو سنت کے درجے میں ہے اسے سنت کے درجے میں، اور سنت کی پھر 2 قسمیں، سنت متواترہ، سنت غیر متواترہ، اس کا کیا کریں، لحاظ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ماشاءاللہ دیکھیں، آگے شیئر کریں اور میرے اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔